अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमद टीवी देवबंद पर। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो बड़ी अहम है, रमज़ान अल मुबारक के मुतालिक है, जिसमें आपको रमज़ान अल मुबारक के मुतालिक कुछ अहम और ख़ास बातें रोज़े के मुतालिक और इसी तरीके से रोज़ा तोड़ने के और न तोड़ने के मुतालिक ख़ास चीज़ें बहुत ही मुख्तसर आपको बताई जाएंगी। इंशाअल्लाह आपको इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से मालूम करने की, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उलमा से और मुफ्तियान किराम से मालूम कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपको इसके अंदर बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बगौर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए ताकि वो भी इससे फैज़याब हो सकें और इससे मालूमात हासिल कर सकें। रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार एहसानात में से एक एहसान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपने मोमिन बंदों को अता किया जाता है। माह रमज़ान मुबारक की आमद है। चंद ही घंटों बाद रमज़ान मुबारक के अनवार व बरक़ात हम पर साया फ़िगन होंगे। रमज़ान मुबारक हज़ारों बरकतों और रहमतों सआदतों को अपने दामन में लिए हुए हम पर साया फ़िगन होगा। हर बंदा अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इस माह मुबारक की बरकतों से फ़ायदा उठाता है। इस माह रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अपने दिलों को साफ़ और शफ़ाफ़ कर लें, रूठों को मना लें, पिछली सारी कोताहियों लग़ज़िशों गुनाहों से तौबा कर लें, अपने ज़ाहिर व बातिन को पाक व साफ़ करके रमज़ान मुबारक का पुरज़ोर इस्तक़बाल करें। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की भरपूर तैयारी करने और उसकी सआदतें, उसकी बरकतें और उसकी रहमतें वाले अय्याम को भरपूर नेकियां कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाकर हम सब से राज़ी हो जाए। चलिए नाज़रीन, अब बात करते हैं रमज़ान मुबारक के मुतालिक कुछ अहम बातें आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। जी हाँ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की फ़जीलत। सबसे पहले तो बात करेंगे रोज़े की फ़जीलत। हदीस शरीफ में आया है कि रोज़ा मुसलमानों के लिए ढाल है, दुनिया में गुनाहों से और शैतान के शर से बचाता है और आखिरत में जहन्नम की आग से। रोज़ेदार के मुँह की बदली हुई बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की महक से ज़्यादा खुशबूदार है। रमज़ान मुबारक की खुसूसियत। इस मुक़द्दस महीने की बुनियादी इबादत रोज़ा है जो नफ्स को मांझने और दिल को निखारने में ख़ास असर रखता है। इस महीने में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, लिहाजा नफिल कुछ ज़्यादा कर दें तो बेहतर है। रोज़े के आदाब। रोज़ेदार को चाहिए कि रोज़े की हालत में फ़ुज़ूल कामों लग़्व बातों से परहेज़ करें, गैर महरम पर निगाह न डाले, गाली गलोच, ग़ीबत, लड़ाई झगड़े, बेजा बातों से बचे। रमज़ान शरीफ का मशग़ला तिलावत कुरान पाक, कुरान हकीम इसी माह में नाजिल हुआ था। दुनियावी कामों में भी अल्लाह को याद करता रहे, लोगों के साथ हमदर्दी गमखारी का बर्ताव करे, खैरात करता रहे। शब क़द्र की फ़जीलत। रमज़ान शरीफ की रातों में एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर है। इस रात में इबादत करने से पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बेशुमार फ़रिश्तों के साथ आते हैं। फ़ज्र के तुलू होने तक खैर व बरकत और रहमत का नुज़ूल रहता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र को आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करने की हिदायत फरमाई है। इसलिए 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में ज़्यादा इन्हिमाक से इबादत करनी चाहिए। रोज़े की नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर किसी ने तमाम दिन खाया पिया नहीं लेकिन रोज़े की नीयत नहीं की तो उसका रोज़ा नहीं हुआ। रमज़ान के रोज़े की नीयत निस्फ दिन से पहले तक की जा सकती है। ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं। रोज़े के लिए सहरी खा लेना भी एक किस्म की नीयत है। सहरी खाना। आखिरी रात का जब एक हिस्सा बाकी रह जाए उस वक्त सहरी खाना चाहिए। अगर किसी को भूख न हो तो रमज़ान की बरकत में शामिल होने के लिए 1-2 लुक़मे, 1-2 खजूर या 1 घूंट पानी ही पी लेना मुस्तहब है। रोज़ा इफ्तार करना। आफ़ताब गुरूब होते ही बग़ैर ताख़ीर के रोज़ा इफ्तार कर लेना मुस्तहब है। खजूर, छुआरे या पानी से इफ्तार करना बेहतर है। आग की पकी हुई चीज़ से इफ्तार करना बिला कराहत दुरुस्त है। इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। रोज़ा न तोड़ने वाली चीज़ें। भूल कर खाना पीना, बिला इख्तियार हलक में गर्दो गुबार या धुआं चला जाना,
آٹا پیستے وقت یا تمباکو کو کوٹتے وقت حلق میں آٹا یا تمباکو کا اڑ کر چلے جانا، کان میں پانی چلا جانا، خواب میں غسل کی حاجت ہو جانا، خود بخود قے آنا یا آئی ہوئی قے کا لوٹ جانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، خوشبو سونگھنا، ایسا انجیکشن لگوانا جس میں دوا بعینہ براہ راست جوف یا معدے میں یا دماغ میں نہیں پہنچتی، ان سب باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ مکروہ کرنے والی چیزیں: بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا، نمک کا ذائقہ چکھ کر تھوک دینا، منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا، تمام دن بے غسل ناپاکی کی حالت میں رہنا، فسد کرنا، پچھنے لگوانا، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ مکروہ نہ کرنے والی چیزیں: مسواک کرنا، سر میں یا مونچھوں میں تیل لگانا، خوشبو لگانا، جس خادم یا بیوی کو آقا یا خاوند کی ناراضگی کا خوف ہو تو کھانے میں نمک کا ذائقہ چکھ کر تھوک دینا، آنکھ میں دوا یا سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزہ توڑنے والی چیزیں جن سے قضا لازم آتی ہے: ناک یا کان میں دوا ڈالنا، نلکی یا کسی اور ذریعے سے دوا یا غذا جوف معدے میں پہنچانا، منہ بھر کے قے کرنا یعنی کلی کرنا یا منہ بھر آئی ہوئی قے کو نگل جانا، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا، رات سمجھتے ہوئے صبح صادق کے بعد کچھ کھانا پینا یہ سمجھ کر کہ آفتاب چھپ گیا ہے، غروب آفتاب سے پہلے روزہ افطار کرنا، کنکر لوہے یا تانبے کو نگل جانا۔ اور اسی طریقے سے کفارہ لازم کرنے والی چیزیں: روزہ یاد ہوتے ہوئے قصدن یعنی جان بوجھ کر کھانا پینا صحبت کرنا، یہ چیزیں روزے کو توڑتی ہیں اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم کرتی ہیں۔ روزے کا کفارہ: 60 روزے مسلسل رکھنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ روزے رکھتے ہوئے اگر آپ نے مسلسل 58 روزے رکھ لیے اور آپ نے 59واں چھوڑ دیا اور 60واں رکھ لیا یعنی ایک دن کی آپ نے اس میں گیپ مار دیا تو آپ کو اثر نو شروع سے ہی رکھنے پڑیں گے۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت: بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو، روزے کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو یعنی زیادہ، اسی طریقے سے حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اپنی یا بچے کی جان یا کسی نقصان کا خطرہ ہو، 48 میل یا 73 کلومیٹر اس سے زائد کا مسافر ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ نیز حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان تمام ضرورتوں میں بعد رمضان عذر ختم ہوتے ہی روزے کی قضا ضروری ہے۔ روزے کی معافی: جو شخص اتنا بوڑھا اور کمزور ہو کہ نہ تو فی الحال روزے کی طاقت ہو اور نہ بعد میں طاقت آنے کی امید ہو، ایسے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یعنی اتنا بیمار ہے کہ مطلب بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے کہ بالکل امید ہی نہیں ہے کہ یہ بالکل صحت کی طرف لوٹ سکتا ہے، اور ہر روزے کے بدلے 2.25 سیر یا 1 کلو 633 گرام گندم یعنی اناج یا اس کی قیمت بطور فدیہ ایک مسکین کو دے دیا جائے۔ تراویح: رمضان میں عشاء کی فرض نماز اور سنت کے بعد 20 رکعت تراویح با جماعت پڑھنا مسنون ہے، اس میں کم از کم ایک قرآن کریم ختم کرنا افضل ہے۔ اگر بلا اجرت حافظ نہ ملے تو الم تری کیف سے تراویح پڑھ لینا بہتر ہے۔ تراویح میں نابالغ بچے کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کے متعلق عام طور پر غلطی کرتے ہیں لوگ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑے کر دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے بات کریں گے اعتکاف کی۔ رمضان کے آخری عشرے میں پوری بستی یا محلے میں سے کم از کم ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں سے کسی نے اعتکاف نہ کیا تو ترک سنت کا وبال پوری بستی کے لوگوں پر رہے گا۔ صدقات و خیرات کی فضیلت: تعلیمات اسلامی میں نمازوں اور روزوں کی طرح زکوٰۃ و صدقات کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک سماجی اور معاشرتی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے سلسلے میں دردناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے والوں کے لیے بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ بغیر احسان جتائے اور بغیر تکلیف دیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے واسطے اللہ
کے پاس بڑا ثواب ہے، اور قیامت میں انہیں کوئی خوف و خطر نہ ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب بات بتاتے ہیں ناظرین آپ کو ترکیب نماز عید۔ عید کی نماز پڑھنے کی جو ترکیب ہے، وہ پہلے دل سے تو نیت کرے کہ میں روز 2 رکعت نماز عید واجب پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اللہ کے واسطے پیچھے اس امام کے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھے۔ ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہے، پہلی اور دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے، اور باقی رکعت میں جس طرح ہمیشہ نماز پڑھتا ہے پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد جب امام تکبیر کہے تو پہلی، دوسری، تیسری ہر تکبیر میں اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد کرنا ہے، پہلی، دوسری، تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ خطبہ، نماز کے بعد امام عربی میں خطبہ پڑھے، مقتدیوں کے لیے خاموش رہنا اور خطبہ سننا ضروری ہے، خطبے کے بعد دعا مانگنا ثابت نہیں، نماز کے بعد کی دعا کافی ہے۔ زکوٰۃ و صدقۃ الفطر، ناظرین غور سے سماعت فرمائیں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ صدقہ فطر جس شخص کی ملکیت میں عید الفطر کے دن 52.5 تولہ تقریباً 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا 7.5 تولہ تقریباً 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو جس کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو، یا اتنی ہی مالیت کے بقدر نقدی یا مال تجارت یا حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہو، تو ایسی سب صورتوں میں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1 کلو 633 گرام گیہوں یا 3 کلو 266 گرام جو یا ان کی قیمت ہوتی ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا واجب ہے، اور نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا مستحب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب بھی وہی ہے جو صدقہ فطر کا ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ ضرورت سے زائد مال و اسباب کی قیمت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چاندی کے نصاب کی مالیت کے بقدر سامان پر زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی جبکہ وہ مال تجارت ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب پر اسلامی تاریخ کے حساب سے سال گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ کی رقم باپ، دادا، نانا، نانی، اسی طرح اولاد، پوتا، پرپوتا، نواسا، نواسی کو دینا درست نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین غور سے سنیں، زکوٰۃ کی رقم باپ کو، دادا کو، نانا، نانی، اسی طرح اپنے نیچے کی اولاد، پوتا، پرپوتا، نواسا، نواسی وغیرہ کو دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے شوہر کو اور شوہر کا بیوی کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں رمضان المبارک کے متعلق۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین کرام ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، بہرحال بہت قیمتی باتیں تھیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں، انشاءاللہ آپ عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، رمضان کی برکتوں سے ہمیں نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔